تو اصل راز اور اصل کلید امام زمان ہے. لوگوں نے قرآن کی مشکلات کو مان لیا. ان کے وہاں ایک اصطلاح ہے مشکلات قرآن. جن باتوں کو وہ نہیں سمجھتے ہیں اس کے لیے وہ کہتے ہیں مشکلات قرآن. اور جن باتوں کے لیے وہ گمان کرتے ہیں وہ جانتے ہیں وہ بھی نہیں جانتے ہیں، ان کے لیے مشکلات قرآن ہیں. یہ ان کا اقرار ہے. ہمارے لیے مشکلات قرآن نہیں ہے. اس بارے میں آپ کو قرآن میں 2 باتیں ملیں گی. ایک تو یہ کہا گیا ہے کہ قرآن میں فکر کرو، قرآن کو سمجھو، سوچو، اور عالموں کے سوا قرآن کی مثالوں کو کوئی نہیں جانتے. اور ساتھ ہی ساتھ دوسری یہ بات ہے اس کے برعکس کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور ہم نے یاد کرنے کے لیے بھی اور ذکر کرنے کے لیے بھی قرآن کو آسان کر دیا ہے. تو ہے کوئی سوچنے والا اور ریمائنڈ کرنے والا؟ اس میں تو صاف طور سے سارے قرآن کے متعلق کہا گیا ہے کہ قرآن بالکل آسان ہے. اور دوسری مثال میں کہا گیا ہے کہ قرآن کو سوائے عالموں کے کوئی نہیں سمجھتا. اور عالموں سے حضرات ائمہ مراد ہیں اسماعیلی مذہب میں. صرف امام ہے اور وہی جس کو چاہے علم دے دیتا ہے. قرآن میں ہمیشہ آپ کو آمنے سامنے کی 2 باتیں ملتی رہیں گی. ان دونوں کو جاننا ہوگا. ایک بات مومنین کی نسبت سے ہے، ایک بات عوام کی نسبت سے ہے. اور عوام کی نسبت سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ کچھ اور ہے، اور مومنین کی نسبت سے جو کچھ کہا گیا ہے وہ کچھ اور ہے. یہ خیال رہے اور ہمیشہ اس کو پیش نظر رکھیں. تو قرآن سے ناشکری کرنا کچھ دانشمندی نہیں ہے. قرآن سے فائدہ اٹھانا ہے. جس قدر بھی قرآن سے مومن فائدہ اٹھائے گا اس قدر وہ شادمان ہو جائے گا، اتنا وہ خوش ہو جائے گا کہ اس کو ایک دولت ملی. لیکن ایک دن میں اتنی بڑی دولت کس طرح سمیٹی جا سکتی ہے؟ ایک دن میں یہ سمیٹی جانے والی دولت نہیں ہے. یہ بہت بڑی دولت ہے. عمر عزیز کا ایک بہت بڑا حصہ اس میں لگانا چاہیے تاکہ بڑے پیمانے پر کامیابی ہو. لیکن پھر بھی، اور یہ بھی غنیمت ہے کہ کچھ دین کی دولت کو حاصل کی جائے
تاکہ بندہ مومن اقرار کرے کہ یہ خود اس کی نارسائی ہے اور امام کی طرف سے کوئی کمی نہیں ہے۔ بندہ مومن اقرار کرے کہ اس نے کوشش نہ کی تو یہ ادب ہے، تمیز ہے، اقرار ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس بدگمانی میں مبتلا ہو جائے کہ یہاں کچھ نہیں ہے۔ یہاں اگر کچھ نہیں ہے تو پھر کہاں سب کچھ ہے؟ یہاں تو سب کچھ ہے، اور اگر کوئی کمی ہے تو وہ خود ہم سے ہے۔ یہاں پر خزانے ہی خزانے ہیں اور دولت ہی دولت ہے۔ یہاں پر اچھی سے اچھی امیدیں ہیں، یہاں پر خوشیاں ہیں، یہاں پر دوا ہے، یہاں پر روشنی ہے، ظلمت نہیں ہے، تاریکی نہیں ہے۔ یہاں پر میوے ہیں، یہاں پر پھول ہیں، جواہرات ہیں اور روشن ستارے ہیں، کھلی فضا ہے، آسمان ہے، فرشتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر دیدار ہے، کلام ہے، گفتگو ہے، راز ہیں اور گنج مخفی ہے، خدا کی خدائی ہے، خدا کے اسرار ہے، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، اور ظاہری باطنی تمام نعمتیں مہیا ہیں۔ اس کے باوجود اگر بندہ مومن اپنی نظر کو تنگ کرتا ہے تو یہ مومن کا قصور ہے۔ گر نبیند بروز شب پرا چشم، چشمه آفتاب را چی گناه۔ اگر چمگادڑ دن کے وقت نہیں دیکھ سکتا ہے تو سورج جو نور کا سرچشمہ ہے اس کا کیا قصور، اس کا کیا گناہ۔ گر نبیند بروز شب پرا چشم، چشمه آفتاب را چی گناه۔ خدا نے جتنے جانور بنائے ہیں، جتنے درخت بنائے ہیں، جتنے پھول ہیں اور جتنی جڑی بوٹیاں ہیں، ان سب میں ایک ایک راز ہے، وہ انسانوں کے لیے ہے۔ بیچارے چمگادڑ کو خدا نے اس راز کا حامل بنا دیا ہے اور اس کو دن کے وقت محض اس لیے کہ ہم یہ سوچیں کہ دنیا میں نور ہے، لیکن اس نور کے دیکھنے میں ساری آنکھیں برابر نہیں ہیں۔ اس میں اکیلا چمگادڑ نہیں ہے، کچھ اور جانور ہیں جن کو آپ علم کے ذریعے سے جانتے ہیں، رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں، روشنی سے ان کی آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، چندیائی جاتی ہیں۔ اس لیے بصیرت حاصل کرنی ہوگی اور مطالعائی قدرت، نیچر سٹڈی کرنی ہوگی۔ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے جانور ہیں، حلال ہیں، حرام ہیں اور درخت ہیں، عجائب و غرائب ہیں، اس میں دیکھنا ہوگا
کہ اس چیز میں اور اس جانور میں یہ بات ہے، اس سے کا کیا مطلب؟ قرآن کسی شک کے بغیر اللہ کی کتاب ہے، اس کے علاوہ کائنات بھی اللہ کی کتاب ہے. اس کائنات کو کسی اور نے نہیں بنایا، اللہ نے بنائی. اور انسان کی شخصیت بھی ایک کتاب ہے. تو بنیادی طور پر 3 بڑی کتابیں ہیں. قرآن ہی اول ہے کیونکہ اسی کی بدولت یہ سارے راز کھل جاتے ہیں. اس کے بعد انفس سے، انفس جمع ہے، عالمی نفسی یا کتابی نفسی کہا جاتا ہے. اس کے بعد کتابی کائنات ہے. تو امید ایسی ہونی چاہیے، کوشش ایسی ہونی چاہیے کہ آپ جہاں بھی جائیں علم آپ کے سامنے ہو. چاہے اس کائنات میں کہیں کسی چیز پر نظر رکھتے ہیں، چاہے اپنی ذات میں دیکھتے ہیں، چاہے قرآن میں دیکھتے ہیں. جب آپ علم ہی علم ہو جائیں گے تو آپ کو ہر جگہ پر علم ہی علم نظر آنے لگے گا. علم ہی علم نظر آئے گا. سورج، چاند، ستارے، فضا، پہاڑ، بیابان، دریا، سمندر، جمادات، نباتات، حیوانات، چرند و پرند، تمام چیزوں میں علم ہے. اور پھر انسان کے بارے میں آپ ہر روز سنتے ہیں کہ انسان ایک کائنات ہے. اس کائنات کا نام عالمی شخصی، پرسنل ورلڈ، اس میں بہت کچھ ہے. صرف خواب پر ریسرچ کریں گے تو زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ صرف ہو جائے گا. اور انسان کے اندر جو روحانیت آتی ہے اس سے پر ریسرچ کریں گے تو اس کے لیے عمریں چاہیے. کائنات اور قرآن پر ریسرچ کریں گے تو بہت سی عمریں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس سمندر کا کوئی کنارہ پیدا نہیں ہوگا. مقصد علم کی تعریف ہے، مقصد امام کی تعریف ہے. مقصد یہ توجہ دلانا ہے کہ علم کی لذتیں، حلاوتیں بے شمار ہیں، لا تعداد ہیں. آپ کو، ہم کو کیوں تعجب ہونا چاہیے کہ تنہا علم کی جو نعمتیں ہیں ان میں اس قدر گوناگونی ہے. یقیناً مٹی سے کتنی چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں، آپ ان کو شمار کر سکتے ہیں. معدنیات کتنی قسم کی ہوتی ہیں، ان کو آپ گن سکتے ہیں. جڑی بوٹیاں، نباتات، پھول اور فصلیں، درخت کتنے قسم کے ہیں. آپ کو تعجب ہوگا، آپ نے شاید ایک ہی کنٹری کو دیکھا، کچھ دوسرے کنٹریز میں آپ جائیں گے تو وہاں کی جڑی بوٹیاں اور پھول، درخت کچھ اور ہیں. اور اگر کوئی شخص اس پوری دنیا میں دیکھیں تو وہ حیران رہ جائے گا کہ ہر ملک کے پرندے الگ ہیں. کچھ کامن بھی ہیں، کچھ چیزیں، بہت سی چیزیں کامن ہیں اور بہت سی چیزیں مختلف ہیں. اب ہوا کی وجہ سے، زمین کی وجہ سے.
تو ایک ہی زمین سے اتنی ساری چیزیں پیدا ہوتی ہیں، تو ایک ہی علم کی زمین سے بے شمار نعمتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، بہت زیادہ، بہت زیادہ۔ تاکہ انسان جو عجائب و غرائب کا پرستار ہے، وہ ہمیشہ عجائب و غرائب کو چاہتا ہے، ہر روز نئی چیزیں دیکھنا چاہتا ہے، ہر روز نئی باتیں سننا چاہتا ہے۔ ایک شخص کے اندر سیاحت کا شوق کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ دنیا کے عجائب و غرائب کو دیکھے، لوگوں کو دیکھے، شہروں کو دیکھے۔ تو جب مادی طور پر عجائب و غرائب کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، تو پھر علم کے سلسلے میں جو عجائب و غرائب ہیں وہ کس طرح ختم ہو سکتے ہیں؟ اس لیے خدا نے اپنی اس کتاب کا نام مبارک کہا۔ مبارک اس معنی میں کہ اس کے اندر بہت سی برکتیں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں، بہت سی برکتیں ہیں۔ اور برکت ایک ایسا لفظ ہے کہ اس کا اشارہ چیزوں کے ختم نہ ہونے کی طرف ہے۔ دوستانی عزیز، آپ علم کی باتوں سے کبھی بور نہ ہو جائیے، ہمیشہ علم کی تلاش کرتے رہیں، یہ گمان نہ کرے کہ آپ نے سارے علم کو ختم کیا۔ علم ختم نہیں ہوتا ہے، لیکن علم دیا جاتا ہے۔ دینے کا مطلب کچھ اور ہے، ختم ہونے کا مطلب کچھ اور ہے۔ مثلا آپ کو کسی بادشاہ نے بہت بڑا خزانہ دیا تو دے دیا، ابھی آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پشت در پشت باقی رہے، تو ختم نہ ہونا جو ہے وہ الگ بات ہے۔ قرآن کا نازل ہونا الگ بات ہے، اور اس کی برکتوں کا ختم نہ ہونا الگ بات ہے۔ کسی کو بادشاہ بنایا جاتا ہے، بادشاہ بنایا گیا کسی ملک کا، لیکن اس ملک کے اندر جو فائدے ہیں، جو کامیابی ہے، جو خوشی ہے، جو برکت ہے، وہ ایک دن میں ختم نہیں ہو سکتی ہے، اور کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ اس میں میرا مطلب یہ ہے کہ آپ راہ مستقیم پر چلتے چلتے منزل مقصود تک جا سکتے ہیں، آپ خدا سے واصل بھی ہو سکتے ہیں، لیکن علم کا تجزیہ کرنا جو ہے وہ باقی ہے۔ اس کی مثال میں نے کہیں یہ درج کی تھی کہ آپ سمندر پر سفر کرتے ہوئے دنیا کے اس سرے سے اس سرے تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن سمندر کا تجزیہ کرنا، اس کو تولنا، ماپنا، اور اس کے نیچے جا کر اس کے عجائب و غرائب کو دیکھنا، یہ تو ختم ہونے والی بات نہیں ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ علم کے عطا ہونے کے اعتبار سے اور ضروری علم کو حاصل کر کے خدا تک رسا ہو جانے کے اعتبار سے علم گویا ختم ہو جاتا ہے، لیکن تجزیہ کے لحاظ سے ختم نہیں ہوتا ہے۔
اور دوسری بات یہاں یہ بھی یاد رکھے کہ ہر اعلیٰ حقیقت کے لیے دو باتیں آتی ہیں. ہر اعلیٰ حقیقت کو بیان کرنے کے لیے نگیٹیولی اور پازیٹیولی بات کی جاتی ہے، یا کہنا چاہیے کہ نفی اور اس بات میں قصہ بنتا ہے. اس بات الف سے بے الف تے ثبوت سے جو اس بات ہے. میرے خیال میں ہم نے برسبیل تذکرہ بہت سی باتیں کی. اس میں جو مفید باتیں ہیں وہ تقریباً سب مفید باتیں ہیں. آپ یاد رکھیں اور تہیہ کر لیں کہ جب آپ نے اس نعمت کو چکھ لیا اور مزہ کو دیکھا تو زندگی بھر اس کو کھاتے رہیں. پھر ہر طرف سے علم کی باتیں ذہن میں آتی ہیں کہ دیکھیں انسان سے حیوان کمتر ہے عقل کے نہ ہونے کے لحاظ سے، لیکن خدا کی جو ہدایت کا انتظام ہے وہ بڑا عجیب ہے. جانور جلدی سے گھاس چرنے والے جانور چوپائے جلدی سے گھاس کھاتے ہیں، لیکن مجال ہے کہ وہ کوئی ایسی گھاس کو کھا لیں جو مضر ہے یا جس میں زہر ہے. کیوں؟ خدا نے ان کی قوت شامہ میں سونگنے کی جو قوت ہے اس میں ہدایت رکھی ہے. اس ہدایت کی بدولت ایک دم سے کسی تاخیر کے بغیر ان کو پتہ چلتا ہے کہ کون سی گھاس اور کون سی بوٹی مضر ہے. تو ان کو بحیثیت مجموعی پتہ چلتا ہے. بحیثیت مجموعی اس لیے کہا کہ کبھی کبھار یعنی یہ مثال بھی ہونی چاہیے نا کہ کس گھاس سے کوئی جانور مرتا ہے. یہ مثال بھی واقع ہوتی ہے، لیکن اکثر و بیشتر اس سے جانور بچتے ہیں. جبکہ انسان کی سونگنے کی قوت میں اتنی پختگی نہیں ہے کہ ایک دم سے حیوان کی طرح معلوم کرے. یعنی بہت سے جانور سونگنے کی طاقت میں انسان سے آگے ہیں. شکار کرنے والے جانور اپنے شکار کو بہت دور سے سونگ کر معلوم کر لیتے ہیں. بعض جانور مٹی کے نیچے اگر کوئی کیڑا ہے تو حالانکہ مٹی کے نیچے ہے لیکن وہ جانور اپنی قوت شامہ سے پتہ کر کے اس میں سے کھود کے اس کیڑے کو نکال کر جانور کھا لیتے ہیں. اور آپ نے جو جاسوسی کتے کہنا چاہیے، معلوم نہیں ان کا کیا نام ہے، کس طرح سونگتے ہیں اور کس طرح کسی قاتل کا تعاقب کر کے اس کو نکالتے ہیں. اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ خدا نے کیسے کیسے عجائب و غرائب پیدا کیے ہیں. میں سمجھتا ہوں ایک مومن علم کے میدان میں جو بھی کام کرے گا وہ عبادت ہوگی، چاہے وہ کسی
جانور کے اندر سے عجائب و غرائب کو ڈھونڈتا ہے، چاہے کسی درخت سے، تو مومن ہر جگہ پر خدا کو دیکھتا ہے۔ مومن ایک پھول میں خدا کو دیکھتا ہے، ایک جانور میں بھی خدا کو دیکھتا ہے۔ جانور میں خدا کو کس طرح دیکھتا ہے؟ خدا کی کاریگری کو دیکھتا ہے، اس کی ہدایت کے نظام کو دیکھتا ہے، تو پھر اپنے محبوب کو یاد کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ مومن ہر جگہ خدا کو دیکھتا ہے، ہر جگہ خدا کو دیکھتا ہے، ہر کام میں، ہر قدرت میں، ہر آیت میں خدا کو دیکھتا ہے۔ فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ہے تو یہ قبلہ کے بارے میں، لیکن یہ بذات خود ایک کلیہ ہے کہ تم جس طرف کو توجہ دو گے وہیں پر خدا کا چہرہ ہوگا، وہیں پر خدا کی قدرت ہوگی، وہیں پر خدا کی ذات، اس کا جلوہ، اس کی تجلی، اس کا دیدار نظر آئے گا۔ اس کا کوئی راز ہوگا، اس کی کوئی حکمت ہوگی، اس کا کوئی بید ہوگا۔ تو اس کے بغیر کوئی چیز نہیں، کوئی ذرہ نہیں کہ اس میں خدا کی کارکردگی نہ ہو۔ ایک ایسے ذرے کو لیجئے جو لاوزنی کی وجہ سے، یعنی فضا میں، ہوا میں پرواز کرتا ہے، بہت ہلکا ہونے کی وجہ سے کوئی ذرہ، آپ نے ذرے کو دیکھا چمنی سے، کھڑکی سے جب دھوپ آتی ہے تو سایہ اور دھوپ کے درمیان ایسی روشنی میں جو تاریکی کے درمیان ہے، کیا کہنا چاہیے، روشنی کی بیم، روشنی کا راستہ جو کھڑکی سے آ رہی ہے، اس میں آپ کو کچھ ذرات پرواز کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان کو ذرات کہتے ہیں۔ وہ پرواز اس لیے کرتے ہیں، ان وزن نہیں ہے، بہت بہت چھوٹے ہیں۔ اچھا، تو ان میں سے کسی ذرے کو لے اور خدائی دوربین سے دیکھیں، علم کے دوربین سے دیکھیں، علم کے خوردبین سے دیکھیں، آپ کو اس میں عجائب و غرائب نظر آنے لگیں گے۔ مومن کو چاہیے کہ اپنے اندر ایسی بصیرت پیدا کرے، ایسی آنکھ پیدا کرے۔ یہ ایک دن میں نہیں ہوگا، مسلسل کوشش کرنے سے ہوگا، اور ایسا کرنے سے آپ کو بہت خوشی ملے گی، بہت خوشی ملے گی، اور یہ خوشی مستقل ہوگی، عارضی نہیں ہوگی۔ ایک اچھا کھانا آپ کھاتے ہیں تو اس کی لذت کھاتے کھاتے ہے، اور ٹھیک ہے جب تک پیٹ میں ہے تب بھی ایک قسم کی قوت ہے، اور جب بھوک لگتی ہے تو اس کی انرجی تقریباً ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کی جگہ پر اگر آپ علم کی کوئی غذا لیتے ہیں اور اچھی طرح سے لیتے ہیں تو یہ ہے، اور جب بھی آپ یاد کریں گے تو یہ لذت، یہ خوشی آپ کے لیے ہے، اور پھر اس سے آپ کو تقویت ملے گی، قوت ملے گی، ترقی ملے گی۔ اسی کے ساتھ میں اس ساری گفتگو کو ختم کرتا ہوں۔ خداوند آپ کو نیک توفیقات ایسی عنایت کریں کہ جن کے وسیلے سے آپ علم میں روز افزون ترقی کریں اور آگے سے آگے جائیں، تاکہ آپ علم کے خزانوں کو پائیں۔ شکریہ۔